جوا ڈرامے پر بات کریں گے، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جو زارا اور سارہ ہیں دونوں مل گئی ہیں۔ زارا نے کس طرح سے وکی کو مارا، کس طرح سے اس کی انسلٹ کی، سرمد کو پتہ بھی نہ چلا اور سارہ کو اسی کی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ جب وہ اس کو اپنے گھر لے آئی، اپنے کمرے تک لے آئی، دونوں ایک ہی روم میں رہنے لگ گئیں۔ زارا شاور لے رہی ہوتی ہے اور سارہ جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہے۔ جو کام کرنے والی ہیں ان کی میڈ، وہ آ کر کہتی ہیں کہ زارا بی بی جی کہہ رہی ہیں کہ نیچے آ کر کھانا کھا لیں۔ وہ سارہ ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے، کیا جواب نہیں دینا۔ وہ پھر اس سے کہتی ہے میڈ سے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے۔ زارا واش روم سے نکل کر اس کو اشارے کر رہی ہوتی ہے، لیکن سارہ کو اس کے اشاروں کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایسے جیسے بھی میڈ جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور زارا اس کو سمجھاتی ہے سارہ کو کہ تم نے ان کے سامنے اگر غلطی سے آنا بھی ہے تو تم نے ایسے فیل کر آنا ہے جیسے کہ تم بہت کانفیڈنٹ ہو، تمہیں بات کرنے کا پتہ ہے، تم گھبرانا نہیں، کنفیوز مت ہونا، نہیں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ سارہ زارا کی بات سن کر کہتی ہے کہ میں کوشش کروں گی لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ زارا پھر سارہ کو وہ ساری ٹریننگز دیتی ہے جو کہ اس کے نانا نے اس کو دی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بہن کو اتنا ٹرین کرتی ہے، اس کو یہ بات پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ یہی دونوں شازیہ کی جڑواں بیٹیاں ہیں اور ان کا بھائی قاسم جو ہے وہ بچپن میں ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ اب زارا جو ہے اس کے دل میں اتنے زیادہ سوالات ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے پوچھنا چاہتی ہے لیکن وہ ان سے بات نہیں کر پاتی۔ اگر وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس کی ماں اس کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ اگر وہ اپنے باپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو اس کے باپ میں سارہ کے لیے پہلے ہی نفرت ہے، وہ زارا کو تو جانتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان دونوں کی شکلیں سیم ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے کوئنسیڈنس ہوں گے اس ڈرامے میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زارا جو ہے وہ پھر کبھی سارہ کی جگہ ایکسچینج کر لے گی خود کو، اور سارہ جو ہے وہ کبھی زارا کی جگہ خود کو ایکسچینج کر لے گی۔ دکھایا جائے گا کہ سارہ جو ہے وہ گھر واپس جانے کے لیے جب تیار ہوگی تو سارہ نہیں جائے گی، زارا جائے گی، اور زارا تب جائے گی جب وہ سارہ کو اس قابل کر دے گی کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری موجودگی کا فائدہ اٹھائے، یا وہ میرے نہ ہوتے ہوئے بھی وہیں پر موجود ہو۔ جہاں اس کو زارا بننا پڑے وہ وہاں زارا بن جائے، جہاں اس کو سارہ بننا پڑے وہاں وہ سارہ بن جائے۔ مطلب کہ اس کو سارے ٹرکس زارا سمجھاتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا اور سارہ کی یہ سٹوری ان کے پیرنٹس کو ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے لے آئے گی، ان ماں باپ کو جن کی نظر میں شاید کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مر چکے ہیں، دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ زارا کا جو نانا ہے وہ جب مظہر سے ملا تھا تو اس نے مظہر کو بتایا کہ شازیہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کو یقین نہیں آیا لیکن وہ اس بات کو تسلیم کر گیا اور اپنی دوسری شادی کر لی، اور مظہر کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی ایک اور بیٹی بھی ہے۔ زارا جو ہے وہ اپنے باپ کا پیار پانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی محبت حاصل کر لے، لیکن اس کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زارا اور سارہ جو ہیں یہ اپنے آپ کو سرمد سے بھی چھپاتے ہیں۔ زارا پھر کھانے کے ٹیبل پر ایسے بہت سارے سوالات سب سے کرتی ہے کہ سارے حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زارا اور سارہ سٹوری، اس میں ایک تو سرمد اور دوسرا عدنان، یہ دونوں پھنس کر رہ جائیں گے کیونکہ عدنان جو ہے وہ سارہ سے محبت کرتا ہے، یا سارہ عدنان سے محبت کرتی ہے، اور زارا جو ہے وہ تو سرمد سے ہی محبت کرتی ہے اور بچپن سے کرتی ہے۔ لیکن ان دونوں میں کنفیوژن یہ ہوگی کہ سرمد اور عدنان دونوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ زارا کون سی والی ہے اور سارہ کون سی والی ہے۔ دونوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ زارا جب سارہ کو ڈھونڈنے جاتی ہے اور فون پر اپنے باپ سے بات کرتی ہے، وہ اپنے باپ سے اس طرح سے نارملی بات کر رہی ہوتی ہے، آج تک کبھی سارہ نے اس سے بات نہیں کی ہوتی۔ اب رکشی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ سارہ کے فون نمبر پر اپنے بوائے فرینڈ سے میسج کرواتی ہے۔ وہ اتنے عجیب و غریب میسیجز کرتا ہے کہ اس کا باپ مظہر میسیجز دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کو اس قدر شدید غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ اس قدر گھٹیا لوگوں سے رابطے میں ہے کہ اس کو اتنے گندے گندے میسیجز آ رہے ہیں۔ مظہر تو بہت زیادہ شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ جب عادل گھر آتا ہے تو
مظہر اس کو کہتا ہے کہ زارا کے اس نمبر کو بلاک کر دو، اس موبائل فون کو دفن کر دو ایسی مٹی میں کہ کوئی ڈھونڈ نہ پائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ اس موبائل فون کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس نمبر سے جس نمبر سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اس نمبر پہ کال کرتا ہے اپنے نمبر سے اور اس لڑکے کو پھنسا لیتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح سے رکشی ٹوٹلی پھنس جائے گی، اور دوسری جانب رکشی کی ماں جو چالیں چل رہی ہے، جو گیمیں کھیل رہی ہے، اب زارا جب سارا اور سارا جب زارا بن کر ایک دوسرے کو ایکسچینج کر کے اپنی جگہ ریپلیس کریں گی تو زارا جو ہے اس کو باپ کی محبت کا احساس ہوگا، اور سارا جو ہے اس کو اس کی ماں کی اور نانا کی محبت بھی ملے گی۔ لیکن دونوں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ہمیں یہ اس حقیقت کو سب سے چھپانا ہے۔ وہ نہ اپنی ماں کو بتاتی ہیں اور نہ اپنے باپ کو بتاتی ہیں۔ ایٹ لاسٹ سب کو جب پتہ چلتا ہے کہ زارا اور سارا دو بہنیں ہیں اور دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، دونوں صحیح بہنیں ہیں اور شازیہ اور مظہر کی بیٹیاں ہیں، تو دونوں سب کے جو ہیں ہوائیاں گل کر دیں گی، سب کو بہت زیادہ دھچکے لگیں گے، اسپیشلی جو کہ زارا اور سارا کی پھوپھو ہیں ان کو۔ شازیہ جو ہے اپنی کراچی کی ساری جائیداد، اپنا بزنس سارا کے نام کروا کر آئی تھی، اس کو دے کر آئی تھی، اور اس نے جو پیپرز سائن کروائے تھے سارا کے لیے، اس نے لکھوایا تھا ان پیپرز میں کہ اس ساری جائیداد پر سارا کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں ہے، اس کے باپ کا بھی نہیں۔ تو وہ جائیداد آج تک کبھی مظہر کو بھی نہیں ملی، اور مظہر کی بہن جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے سے سارا کی شادی ہو جائے اور یہ سب کچھ میرے بیٹے کا ہو جائے، لیکن اس کا بیٹا اتنا لالچی خود غرض انسان نہیں ہے۔ دوسری جانب وکی نے کس طرح سے زارا اور سرمد کو یونیورسٹی سے نکالنے کی چالیں چلیں اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ اب سارے زارا جو ہے وہ اس کو پروف لے کر اس سر کے پاس جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ اگر تم نے ہمارے ایڈمیشن فارم فل نہ کیے، تم نے اگر ہمارا ایڈمیشن نہ بھیجا تو میں تمہارے خلاف لیگل ایکشن لوں گی، اور تم جانتے ہو کہ زارا جب کچھ کہہ دے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ اب زارا کی دھمکی پر وہ سر جو ہے اس نے ان کا ایڈمیشن بھیجا، ایڈمیشن فارم فل کرانے کے لیے زارا نے سرمد کو یونیورسٹی بھیجا اور خود گھر پر سارا کے پاس رہی، تاکہ سارا کو کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سارا اور زارا کے نانا کو شک ہوتا ہے، اور سرمد کو بھی شک ہو گیا ہے کہ شاید زارا کچھ چھپا رہی ہے یا اس کے بیہیویئر میں تھوڑا بہت چینج آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے زارا جب سارا بن کر اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو اس کو اس لڑکے سے شادی کرنی پڑ جاتی ہے جس لڑکے سے سارا کی شادی ہونی تھی، اور زارا وہاں پر پھنس جاتی ہے۔